السلام علیکم محترم ناظرین، مغرب اور عشاء کے درمیان ایک صورت پڑھنی ہے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دینے آ جائیں گے۔ اچانک بے شمار پیسہ ہی پیسہ آنے لگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے بابرکت دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، جس کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی میں کبھی بڑے بڑے وظائف لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص سورہ مبارک دولت کے لیے ہے، لیکن یہ وظیفہ صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتاتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہو، انشاءاللہ چٹکی بجاتے ہی قرض کو ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھ کر خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ اگر کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ بجلی کے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہیں، انسان بہت زیادہ پریشان ہو کر رہ گیا ہے۔ انسان کو سکون تو صرف ایک ہی ذات میں ملتا ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ بات بہت ہی اہم میں کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، سجدوں پہ سجدے کرتا ہے، سجدوں میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا، نہ تو پھر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ نے ان کو سدھار لینا ہے۔ آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں، جیسے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ حلال رزق آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں۔ کوشش کریں کہ گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے حلق سے نیچے نہ اترے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہی ہوتا ہے، انسان اپنے اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کیسے کر سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ جب بھی کوئی بندہ پڑھتا ہے قرآن پاک کی یہ سورہ مبارک، اس کا وظیفہ، تو اس وظیفے سے آپ کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ اس کا پرس کبھی خالی نہیں رہتا۔ آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، چاہے وہ کتنا ہی لاکھوں کماتا ہو، آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا 2 سے 3 بچے ہیں میرے۔ تو آپ اس سے پوچھیں گے جی کیا حال ہے آپ کا، وہ بتائے گا، وہ غریبی کا رونا روئے گا، وہ کہے گا جی کہ بس ہم تو مر ہی گئے، کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خرچہ بہت ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں دولت جا رہی ہے۔ لیکن وہی بات اگر آپ کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی اپنے محلے کے مولوی سے ذرا پوچھیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں، وہ کہیں گے میرے 6 سے 7 بچے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، وہ کہیں گے جی 8 سے 10 ہزار۔ تو آپ پوچھیں گے گزارا کیسے ہو رہا ہے، وہ فوراً کہے گا شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکات جو ہیں، یہ حلال روزی ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ تو کوشش کریں اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ دیکھنا آپ کے وارے نیارے کیسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس قرض ہے، آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرے گا تو وہی تو مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، جہنم کے انتہائی نچلے درجے میں جا کے گرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت نیچے پھینکیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں کرنی۔ اگر کسی سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے تو فوراً اس کے پاس جائیں، اس سے معافی مانگیں، آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم کرے گا، آپ کے اوپر اپنا کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ جو کوئی رشتہ توڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے مجھے کیا کہہ دیا۔ آپ اس کے سامنے جھک جائیں،
जो درخت جھکتا ہے اسی پر تو پھل لگتا ہے، جو سیدھا رہتا ہے اس پر تو کبھی پھل لگتا ہی نہیں۔ یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور یہ ہم نے بھی دیکھا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ آپ سیدھے ہو کر بلندی پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، اور جب آپ نیچے اتریں گے اور جب آپ کو نیچے اترنا ہوگا تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو اپنا سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ اتر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ باتیں آپ کو مشاہدے میں نظر آئیں گی کہ آپ نے اگر بلندی پر چڑھنا ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، وقت کی نزاکت کے ساتھ آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے، وقت کی نزاکت کے ساتھ آپ کو بہت سے حالات بدلنے پڑیں گے۔ وظیفے کی جانب چلتے ہیں تو آج کا جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور میری باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے، کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے وہیں بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں جانا ہے، تو آپ بعد میں عشاء کی نماز سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار آپ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، سورہ علم نشرح۔ بہت ہی پیاری صورت ہے، بہت ہی مبارک صورت ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع صورت ہے۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اسکپ کر کے مت دیکھنا، ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل طور پر دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ زبانی پڑھ لیں، اگر نہیں یاد تو آپ موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں۔ ابھی آپ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وعلی ربک فارغب۔ محترم ناظرین، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے، ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز ہے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، علم نشرح لک صدرک، وہ کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور اتار دیا، ہم نے آپ پر بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا وہ بوجھ اتار دیا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ تو بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، ہاں بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، چنانچہ آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے، یعنی ایسے بابرکت الفاظ ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، 2 دفعہ فرمایا بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کی جو مشکلات ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ سب وقتی ہیں، اللہ پاک خود فرماتا ہے، اور میرے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ صورت میری امت کے لیے تحفہ ہے، جو بھی مشکل میں ہوں، جو بھی پریشانی میں ہوں، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اتنی دولت آپ کے پاس آ کہاں سے رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں رکھوں، کہاں خرچ کر دوں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، جب بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے صدقے دل کے ساتھ مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے برکت والا رزق مانگنا ہے، سکون والا رزق مانگنا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ زیادہ کمانے کے چکروں میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ شارٹ کٹ اختیار نہ کریں، اپنے کام پر مکمل توجہ دیں، رزق حلال کمائیں، محنت سے کمائیں، دیکھنا اللہ پاک آپ کے اوپر کتنی برکات نازل کرے گا۔ آپ شارٹ کٹ کے چکروں کو چھوڑ دیں، محنت کریں، یہ وظیفہ کریں، حلال رزق کمائیں، انشاءاللہ آپ کے پیسے میں اسی دن برکت آ جائے گی۔ آپ کے پاس اگر 1000 روپیہ بھی ہوگا تو وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں تو آپ کے اوپر جو غیر ضروری خرچے ہیں، جو آپ کے غیر ضروری پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔
اور اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے. شکریہ.